बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, एक साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है और तहरीक इंसाफ जो है वो एक साथ मुज़ाकरात के लिए मेज़ के ऊपर आ गए हैं। और आज जो पहला दौर हुआ उसकी जो इनसाइड स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को एक नई मुसीबत में और नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है। और जो इनिशिएटिव है, जो इक़दाम है, इसको जो डिले या ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, उसको एक बड़ा धचका लगा है। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के फ़ंड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी समाअत हुई और उस समाअत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और फिर आज शाम 6 बजे जो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हैं, उनकी जानिब से PTI और वफाकी हुकूमत से नाम मांगे गए थे। उन्होंने ये प्रोसेस इनिशिएट किया और शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस की कमेटी रूम नंबर 3 के अंदर जो मुज़ाकरात का अमल है वो शुरू कर दिया गया। इस मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत की जानिब से सेनेटर इसाक डार क़ायद-ए-ऐवान है सेनेट के अंदर, वो लीड कर रहे थे। उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और इसके साथ नवीद कमर हो गए और जो ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह ये लोग थे, और किश्वर ज़हरा साहिबा थी। JUI की तरफ से इस मुज़ाकराती अमल का बाइकाट किया गया। वो इस मुज़ाकराती अमल में शरीक नहीं हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी, फवाद हुसैन चौधरी और सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं ये शरीक हुए। इंतखाबात के ऊपर ज़राए का ये बताना है, जो कि मेरी कुछ ज़राए लोगों से बात हुई जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शामिल थे, वो कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत भी और तहरीक इंसाफ भी इंतखाबात के ऊपर जो इन दोनों का मौक़िफ़ है उसके ऊपर लचक दिखाने के लिए रज़ामंद हो चुके हैं। और लगभग 1.25 घंटा या 1.5 घंटे तक ये मुज़ाकरात की जो पहली मीटिंग थी या फिर जो पहला दौर था वो हुआ और बड़ी खुशगवार अंदाज में ये मुज़ाकरात हुए। वरना आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म की तरफ से ये कई दफ़ा कहा गया कि जब तक तहरीक इंसाफ वाले गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगते तब तक उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI की तरफ से भी आलमोस्ट यही रवैया इख्तियार किया जाता रहा। वो कहते थे पहले असम्बली डिज़ोल्व करो, फिर जो मुज़ाकरात हैं वो होंगे। लेकिन इस दौरान जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहिबान हैं, उनकी तरफ से जब कहा गया कि पार्लिमान या फिर सियासतदान जो हैं वो ख़ुद से इनिशिएट करें और ये जो प्रोसेस है या फिर ये जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान इसका शिकार है, इसका ख़ात्मा जो है वो ख़ुद जो है वो इसको करें, नहीं तो फिर आइन और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला और जो कानून है उसके मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी और वो उसके ऊपर अमल दरामद भी किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर आज जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लिया और सुप्रीम कोर्ट को वाज़े हुक्म तो नहीं बल्कि वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया कि आपका जो फ़ैसला है उसे हम तस्लीम नहीं करते। जो 3-4 का जो फ़ैसला था हम उसे मानते हैं और 3-2 वाले फ़ैसले को हम तस्लीम नहीं करते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ऊपर एक बार फिर तनकीद की गई, उनके ख़िलाफ़ बातें भी की गई और इलेक्शंस के लिए जो फ़ंड्स की फराहमी का मुतालबा आया था उसे एक बार फिर पार्लिमान ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद ये फरमाया कि अगर तौहीन अदालत के अंदर अगर मुझे हटा दिया जाता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और पार्लिमान की जो बालादस्ती है उससे पीछे नहीं हटूंगा। प्लान यही है कि तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के साथ इंगेज करके सुप्रीम कोर्ट के साथ इस लेवल की महाजराई की जाए कि वफाकी हुकूमत का ख़ात्मा या फिर कम अज़ कम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो नाअहली है वो हो जाए और उसके बाद पूरी जो वफाकी हुकूमत है वो अपना बयानिया लेकर अवाम में जाए। और पीपल्स पार्टी इस दौरान अपनी गेम में है, क्योंकि जरदारी साहब चाहते हैं कि उनका जो साहबजादा है बिलावल भुट्टो जरदारी वो वज़ीर आज़म बन जाए
اور 2-3 مہینے کے لیے ہی سے لیکن سابق وزیر اعظم کا ٹیگ جو ہے وہ ان کے اوپر لگ جائے. تو اگر شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پھر وہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کو کہیں گے کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں. لیکن یہ ساری کام دھرے کے دھرے رہ سکتے ہیں کیونکہ اس دوران چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی جانب سے یہ کہا گیا، یہ پروسیس انیشیٹ کیا گیا مذاکرات کا، اور مذاکرات کا پہلا دور بھی ہو چکا ہے. اور صدیق جان صاحب نے آج رات 8 بجے ایک خبر بریک کی تھی کہ تحریک انصاف نے 3 شرائط رکھی ہیں. پہلی شرط انہوں نے رکھی ہے کہ جولائی کے اندر ملک بھر میں عام انتخابات کرائے جائیں. دوسری شرط ان کی طرف سے یہ تھی کہ الیکشن جو ہیں اگر 14 مئی سے آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آئینی ترمیم کی جائے، اور آئینی ترمیم کے لیے جو تحریک انصاف کے استعفوں کی منظوری ہے وہ پروسیس جو ہے مکمل کیا جائے. یہ خبر بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی سامنے آئیں. ظاہر ہے 1-1.25 گھنٹے کے دوران یہ 3 مطالبات تو نہیں تھے، بنیادی طور پر تحریک انصاف کی کچھ اور ڈیمانڈز بھی تھیں. پی ٹی آئی نے یہ مطالبہ کیا کہ مذاکرات جو ہیں وہ سیچرڈے تک، یعنی کہ ہفتے والے دن سے آگے نہیں جائیں گے. مذاکرات کو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو لمبا کھینچیں گے، لمبا یہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ ہفتے والے دن ہی یہ جو مذاکرات ہیں یہ کنکلوڈ ہوں گے، اور ہم نے ہفتے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں رپورٹ جمع کرانی ہے. تحریک انصاف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جولائی کے اندر انتخابات، میکسیمم اس سے آگے نہیں جا سکتے، اسمبلیز ڈیزالو کریں اور جولائی کے اندر انتخابات کروائیں. جسے پی ڈی ایم کی طرف سے کہا گیا، یعنی کہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے جو مذاکراتی کمیٹی تھی انہوں نے اکتوبر کی بجائے سپٹمبر تک بات کرنے کی جو ہے وہ نیم رضامندی ظاہر کی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، جولائی میں ہی انتخابات ہوں گے. پھر ایک اور تحریک انصاف کی طرف سے بات ہوئی، چودھری فواد حسین کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ اگر 14 مئی کو انتخابات پنجاب کے اندر نہیں ہوتے تو تحریک انصاف جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آئین کی جو پروویژنز ہیں وہ اس کے اندر اس میں کچھ شامل کیا جائے، یعنی کہ آئینی ترمیم کی جائے. اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ہوتی ہے ایوان کی، تو وہ 2/3 میجارٹی تحریک انصاف کے اراکین کے استعفے واپس لینے کے بعد پوری نہیں ہوگی. لہٰذا جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے پی ٹی آئی اراکین کی جو استعفے ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں اور وہ ایوان میں آئیں اور پھر آئینی ترمیم کی جائے. تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر آئینی ترمیم نہیں کی جاتی اور آئینی ترمیم کے ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ کرا دیے جائیں تو اس سے ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، ایک ایسا خوفناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، ایک ایسی مثال قائم ہو جائے گی. اس کے بعد آئندہ آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ انتخابات کی طرف تو جائیں گی بھی نہیں، اور اسی پریسیڈنٹ کو دیکھ کر وہ نہ تو فنڈ جاری کریں گی اور پھر انتخابات ہی نہیں ہو سکے گا. تو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اور سید نوید قمر کی جانب سے جو تحریک انصاف کی یہ ڈیمانڈ تھی اس کے اوپر انہوں نے رضامندی ظاہر کی. بہرحال اب حتمی جو بات چیت ہے، جو ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز کے اوپر، جو پرپوزل ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کل دیا جائے گا، یعنی کہ آج دیا جائے گا، اور اس پرپوزل کے بعد جو بات چیت ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی یا پھر اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اور ان کے درمیان یہ رضامندی ہو جاتی ہے، اگر کسی چیز کے اوپر یہ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر جو مذاکرات ہوں گے ان کا گارنٹر کون ہوگا، اس کو ایکسیپٹ کون کرے گا، کب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، یہ سارا پروسیس کے اندر جو ہے وہ شروع ہوگا. ظاہر ہے جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، وہی ان کے گارنٹر بنیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو نہ نظر آنے والی قوتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقیناً ان کی طرف سے بھی رضامندی ہوگی، تو پھر انتخابات کی طرف یہ معاملات جائیں گے. بہرحال ایک یہ اچھی پیش رفت ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگست تک لے کے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں تحریک انصاف ایسا نہیں ہونے دے گی. یہ سیٹرڈے تک معاملات، یعنی کہ کل اور آج کے دن تک یہ ساری سچویشن جو ہے وہ دیکھیں گے. اگر مذاکرات کی طرف پازیٹیوٹی ہوئی تو لے کے جائیں گے، اگر نہ ہوئی تو معاملات بڑے خراب ہو سکتے ہیں اور تحریک انصاف واپس سپریم کورٹ کی طرف جائے گی. اور اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آج، یعنی کہ 27 جو اپریل گزرا ہے، تب تک فنڈز اگر نہیں جمع ہوئے تو اس کے حوالے سے رپورٹ بھی مانگی گئی ہے، اور وہ رپورٹ ظاہر ہے کیا ہے، فنڈز انہوں نے دیے نہیں ہیں تو پھر رپورٹ یہی جائے گی. رپورٹ نہیں دی گئی تو چیک یہ موجود رہے گا. سیٹرڈے یعنی کہ رواں ہفتے جو ختم ہوگا کل، آج جمعہ ہے تو کل تک جب ختم ہوگا معاملہ یہ سارا،
تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان ایک بار پھر ان سے کہے گی کہ آپ نے فنڈز کیوں نہیں دیے، یا پھر وہ پروسیس پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر تو مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر حل اس کا نکل سکتا ہے، اور تو یہ سارا جو معاملہ یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں نکلے گا تو حالات بگڑیں گے، اور انتخابات جو ہیں وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، حکم کے اوپر ہوں گے، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا پروسیس انیشیٹ یا پھر شروع کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ آج ایک بار پھر اجلاس ہوگا دن 3 بجے، اس کی اپڈیٹ میں آپ کو وہیں سے دوں گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔